چاہیے. مثل المؤمن مثل النحلہ لا تأکل الا طیبا ولا تضع الا طیبا. مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مثال ہے. شہد کی مکھی کھاتی بھی اچھا ہے، نکالتی بھی اچھا ہے. وہ کھاتی کیا ہے؟ پھولوں کا رس. اور کیا نکالتی ہے؟ شہد. مومن بات سنتا بھی اچھی ہے، کرتا بھی اچھی. جو مثالیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے مومنوں کے دی اس پہ انسان غور ہی نہ کرے کہ میری مثال کیا اللہ کے رسول نے دے دی ہے. اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کل الذباب فی النار الا النحلہ، ساری مکھیاں جہنم میں جائیں گی سوائے شہد کی مکھی کی. کیونکہ شہد کی مکھی کو اللہ نے صلاحیت دی ہے. 2 صلاحیتیں ہیں کہ یہ ہر وقت خیر خواہی کے لیے تیار رہتی ہے اور ہزاروں میل جو ہے پروان بھرتی ہے. کس لیے؟ کہ میں رس کہیں سے اکٹھا کروں، اور وہ بھی پھولوں کا، اور اس کے بعد پھر شہد دنیا کے لیے پیش کرتی. خیر خواہ ہونے کی وجہ سے اور ہمدرد ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پہ جہنم حرام کر دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے حکم دے دیا کہ 4 چیزوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے. النملہ والنحلہ والہدہد والصرد. شہد کی مکھی کو نہ مارا کرو. آج کتنے بادشاہ لوگ ہیں انہوں نے شہد لینا ہوتا ہے کہتے پہلے اس کو آگ لگاؤ. آپ ویسے بھی اتار سکتے ہیں. کوئی شہد اب نیا تو نہیں آیا، یہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھا اور اس کے باقاعدہ احکامات ہیں. شہد کی الگ سے زکوٰۃ ذکر کی ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ اگر 10 مشکیزیں ہوں تو ایک مشکیزہ اس کی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے. وفی اشرط ازق زق، 10 مشکیزیں اگر آپ کے پاس شہد ہے تو آپ کو 1 مشکیزہ جو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. اس وقت بھی صحابہ اور اس سے پہلے بھی لوگ شہد کھاتے تھے. پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھی ہوتا تھا اور درختوں پہ بھی ہوتا تھا. اب کوئی نئی چیز تو نہیں آ گئی کہ جس کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کر دیں کہ پہلے مکھیوں کو آگ لگائیں. ہمارے اندر احساس ختم ہو گیا ہے. جو مکھیوں کو مارنے کے متوالے ہو جاتے ہیں پھر انسانوں کو بھی جلانے کے لیے ان کو کبھی ہوش نہیں آتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح یہ بات سمجھائی ہے کہ تم نے مکھی شہد کس کو قتل نہیں کرنا، تم نے چونٹی کو قتل نہیں کرنا، تم نے ہدہد کو قتل نہیں کرنا. ہمارا شکار پورا ہی اس وقت ہوتا ہے جب ہدہد کو مارتے ہیں.